یہ بغداد کا وہ دن تھا جو صدیوں بعد بھی تاریخ کے صفحات میں سنہری حروف سے لکھے جانے والا تھا۔ ایک دن جو محض سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی کہانی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے دلوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو سننے والوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ بغداد جو علم و حکمت کا مرکز تھا، جہاں بازاروں میں کتب فروشوں کی صدائیں گونجتی تھیں، جہاں اہل علم کے درمیان مباحثے ہوتے تھے، جہاں فقہا محدثین اپنی عقل و دانش کے چراغ روشن کرتے تھے، لیکن اس شہر پر ایک خوفناک سایہ منڈلا رہا تھا۔ ایک ایسا دن قریب تھا جو سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ وہ ایک معمول کی صبح تھی، مگر فضا میں ایک عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف ضرور تھے، لیکن کسی کے دل کو سکون نہیں تھا۔ ہر شخص کی آنکھوں میں ایک اندیکھی پریشانی تھی، جیسے ہوا میں کوئی خطرہ تحلیل ہو چکا ہو۔ بازار میں چہل پہل تھی، مگر گفتگو میں گھبراہٹ کا عنصر نمایاں تھا۔ پھر اچانک ایک شخص ہامتا کامتا ہوا بازار میں داخل ہوا اور زور سے چیخا، تباہی آ رہی ہے، تباہی آ رہی ہے۔ لوگ حیرت سے اس شخص کو دیکھنے لگے۔ کچھ نے اسے دیوانہ جانا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف کا سمندر تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ایک بزرگ نے اس سے پوچھا۔ فوجیں، ایسی فوجیں جو سب کچھ تباہ کر دیں گی۔ یہ سنتے ہی پورے بازار میں خاموشی چھا گئی۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ بغداد پر واقعی کوئی آفت ٹوٹنے والی ہے، مگر کچھ لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ یہ خبر بجلی کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی۔ ہر کوئی اپنی جگہ پر ساکت ہو چکا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ہلاکو خان اپنی وحشیانہ فتوحات کے ذریعے ایک کے بعد ایک شہر کو خاک میں ملا رہا تھا، اور اب اس کا اگلا ہدف بغداد تھا۔ دربار میں سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ موسیقی کی محفلیں، شعراء کی داد و تحسین، شاہی باورچی خانے میں انواع و اقسام کے کھانے پک رہے تھے، لیکن خلیفہ مستعصم باللہ کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ باہر کیا طوفان کھڑا ہو چکا ہے۔ جب چند وزراء اور درباریوں نے اس خوفناک خطرے کی اطلاع دی تو خلیفہ نے محض کہکا لگا کر بات کو ٹال دیا۔ ہم علم و ہنر کے پاسباں ہیں، ہمارے پاس ہزاروں حافظ قرآن ہیں، ہم پر اللہ کا خاص کرم ہے، کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہیں سن کر درباری خاموش ہو گئے، مگر بغداد کے در و دیوار اس آنے والی تباہی سے بے خبر نہیں تھے۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب تاریخ نے اپنی سب سے سیاہ رات کا آغاز ہوتے دیکھا۔ ہلاکو خان کی فوجیں بغداد کے دروازے پر آن کھڑی ہوئیں۔ شہر کے لوگ چیخ اٹھے، خوف زدہ آنکھیں مدد کے لیے اٹھیں، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ بغداد کی مضبوط دیواریں جو کبھی ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھیں، ایک ایک کر کے گرتی گئیں، گلیاں خون سے سرخ ہو گئیں۔ دریائے دجلہ کی موجیں نیلی نہیں بلکہ سیاہ ہو چکی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہلاکو خان نے کتب خانوں کو دریائے دجلہ میں پھینکوا دیا تھا، اور اتنی کتابیں پانی میں بہا دی گئی تھیں کہ دریا کا پانی سیاہی سے کالا ہو گیا۔ یہ بغداد کا وہ دن تھا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ایک عظیم الشان سلطنت زمین بوس ہو چکی تھی، ایک تاریخ کا باب بند ہو چکا تھا، مگر سوال یہ تھا، کیا یہ اختتام تھا یا ایک نیا آغاز؟ اس کہانی میں اب ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے
کہ طاقت اور غرور کبھی بھی قوموں کو بچا نہیں سکتا۔ اگر کوئی قوم اپنے اصولوں اور اقتدار کو فراموش کر دے تو وہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو تباہ ہو جاتی ہے۔ بغداد کی تباہی صرف ایک شہر کی بربادی نہیں تھی، یہ ایک پوری تہذیب کا زوال تھا، مگر اس زوال سے نئی روشنی نے جنم لیا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے سبق لیں اور خود کو بھی وہی غلطیاں دہرانے سے روکیں۔ بغداد پر ہلاکو خان کا حملہ 1258 عیسوی میں ہوا تھا اور اس وقت اسلامی سال 656 ہجری تھا۔ صرف 12 دن کے اندر بغداد کی دیواریں ٹوٹ چکی تھیں اور 10 فروری 1258 کو خلیفہ مستعصم باللہ کو قتل کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ہلاکو خان نے اسے کسی قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں سے کچلوا دیا، کیونکہ منگول زمین پر خون بہانے کو بدشگنی سمجھتے تھے۔ دریائے دجلہ کا پانی واقعی کتب خانوں کی سیاہی سے کالا ہو گیا تھا اور بغداد میں علم و حکمت کا چراغ مدھم پڑ گیا، مگر تاریخ نے ثابت کر دیا کہ ہر زوال کے بعد ایک نئی روشنی ضرور آتی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ تھی بغداد کے اس دن کی کہانی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ کیا ہم اس کہانی سے کچھ سیکھیں گے؟ کیا ہم تاریخ دہرانے سے روک سکتے ہیں؟ اگر یہ کہانی آپ کو متاثر کر گئی تو ہمیں اپنی رائے ضرور دیں اور مزید تاریخی کہانیوں کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔